subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، کیا آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ سورۃ یاسین پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اگر ڈیلی سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے وہ فائدے، وہ انعامات سماعت کریں گے کہ جنہیں معلوم کر کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی بڑے بڑے فائدے اور اتنی بڑی فضیلتیں ہیں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کی۔ سامعین ذی احتشام، ویسے تو قرآن کریم کی ہر سورت، ہر آیت فضیلت و برکت کی حامل ہے۔ قرآن اقدس کا ہر حرف تلاوت کرنے پر نیکیاں ہی نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ سورۃ یاسین کی وہ فضیلت اور فائدے سنیں گے جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک دل ہے اور وہ سورۃ یاسین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سورۃ یاسین مبارکہ کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ آگے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ خوب جان لو، وہ برکتوں والی سورت یاسین ہے۔ اسی طرح سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورت یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جس نے شام کو سورت یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ یعنی کہ جو صبح کے وقت سورت یاسین پڑھ لے گا تو وہ شام تک اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہی خوشی میں رہے گا، اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اور پھر جو شام کو سورت یاسین کی تلاوت کر لے گا تو وہ صبح تک خوش و خرم رہے گا، اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورت یاسین پڑھے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ یعنی جو روزانہ سورت یاسین پڑھ کر سوئے گا تو اللہ کریم اسے موت کے وقت شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کے وقت سورت یاسین پڑھی اور پھر اسی حالت میں وہ سو گیا، جب صبح وہ اٹھے گا تو وہ بخشا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ جو رات کے وقت سورت یاسین پڑھ کر سو جائے تو فرمایا صبح کے وقت اللہ پاک اس کے لیے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ ایسے ہی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو شخص سورت یاسین پڑھے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ کریم ان کے لیے آسانی والے راستے کھول دے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اس پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس سورت پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یاد رکھو، ایسی عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ ربیع اور مضر یہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے جن کے افراد کی تعداد انتہائی زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورت یاسین پڑھنے والے کو اللہ کریم اتنی بڑی عظمت عطا فرما دے گا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ کریم بے حساب لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھی تو اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی، یعنی جس بندے نے دن کے آغاز میں ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو اس کے بعد اس کے دن کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو یہ وظیفہ آپ کر لیں، اور یاد رکھیے یہ وظیفہ ہمہ قسمی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص کو شدید ترین حاجت بھی درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورۃ یاسین روزانہ 1 مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص 11 دن تک بلا ناغہ 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے گا تو اللہ کریم اس کی وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ کریم اسے نیک اولاد سے بھی نواز دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں سورۃ یاسین کو کثرت سے پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی نصیب ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی قبروں پر یا والدین میں سے کوئی ایک اس کا فوت ہو گیا ہے، والد یا والدہ، ان کی قبر پر ہر جمعہ کو اگر سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورۃ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک ان کی 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور ان کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ اسی طرح سے محبوب کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ من قرأ حرفا فلہ 10 حسنات، کہ جو شخص بھی قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا تو اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اس سے اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے، لہٰذا جس نے الف لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعہ کو تلاوت کیا اور پھر اس لیے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ لہذا سامعین مکرم سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سینکڑوں مسائل ضرور حل ہوں گے۔ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کوشش یہ کریں کہ کچھ ٹائم نکال کر قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں، یعنی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہے، ہمارے روز و شب کیسے گزرنے چاہیے۔ قرآن تو ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس لیے خود بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کی خیر فرمائے، آمین۔